الٹیمیٹلی آپ وزیر اعظم بھی رکھیں، آپ پارلیمنٹ بھی رکھیں، آپ جو کچھ بھی رکھیں، لیکن اس کے اوپر ایک سپریم کونسل ہوگی جو علماء کی ہوگی، جس کے آگے جا کے سارے سرنڈر کریں گے. اور علماء ان کو اپوائنٹمنٹ عوام نے نہیں کی، وہ تو اپنے اس منصب کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہیں. یعنی وہ چیز گویا جیسے نسل سے چلی آ رہی ہو ایسے ان کا رائٹ ہے. اب یہ ہمارے جدید جو بھی مجاہدین ہیں، جدید مجاہدین، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ نو انسانی نے اسی مصیبت سے نجات حاصل کی تھی جسے آپ رینائنسنس کہتے ہیں. انسان مڑ کے الٹا کبھی نہیں چلا ہے، جہاں سے اس نے ٹھوکر کھائی ہو واپس ادھر نہیں جاتا ہے، اس سے آگے ہی جاتا ہے. یہ جو پاپائیت تھی جس سے دنیا نے نجات پائی ہے وہ یہی چیز تھی. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بڑے خبیث لوگ تھے اور ہمارے لوگ بڑے متقی ہیں. بھائی ٹھیک ہے، لیکن متقی بندہ خبیث بن جائے تو ٹھیک کیسے کریں گے؟ انہیں بائی برتھ اس پوزیشن پہ آنے کا حق کیسے مل گیا؟ کون سی آیت سے مل گیا؟ کہاں سے مل گیا؟ قرآن مجید نے کہا امرکم ہے. قرآن نے تمہیں کہا کہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ تم نے ایک طبقے کو یہ حق کیسے دے دیا؟ لہذا یہ تینوں ماڈل جو ہیں یہ در حقیقت زمانہ قدیم کی نمائندگی تو تک کرتے ہیں، یعنی ہمارے قریب کے زمانہ قدیم کی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کی جو ہے وہ ترجمانی تو نہیں کرتے، نہ آج کے تقاضوں پر پورے اترتے ہیں. انسانیت اس سے بغاوت کر چکی ہے. اسی وجہ سے نہ سعودی اسلام دنیا میں پھیل سکا، نہ ایرانی ماڈل کو کوئی اڈاپٹ کر سکتا. ایون شام والے بھی نہیں کر سکے جو سارے کے سارے خود بھی اہل تشیع تھے، وہ نہیں کر سکے. اب یہ عراق پر ان کا جو ہے وہ تسلط ہو گیا تو ایرانی ماڈل وہاں پہ بھی نہیں آ سکا. تو یہ تو فیل ہو رہا ہے اس ماڈل کا. آگے چلیے افغانستان، وہ ایک دفعہ تو ختم ہو چکا. کیوں ختم ہوا؟ فیلڈ. دوسری دفعہ آیا بہتر ہوگا تو سروائیو کرے گا. سروائیول آف دا فٹسٹ. بہتر ہوگا تو سروائیو کرے گا، اگر اسی طرح کا ہوا پھر ختم ہوگا، نہیں چلے گا. اقبال، علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال، یہ گئے تھے جب ایران سے یہ جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں نا، جو ترکمنستان اور آذربائیجان اور یہ وہ جو سارے جہاں مسلمان اکثریت میں، ان علاقوں کے دورے پہ علامہ اقبال اس علاقے میں بڑے معروف ہیں چونکہ یہاں پہ فارسی بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور علامہ اقبال کا جو یہ کلام فارسی میں ہے وہ وہاں پڑھا جاتا ہے. تو وہ اقبال کے بڑے دل دادا ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے بیٹے کو بلایا تھا. یہ نہیں جانتے تھے کہ بیٹے کے خیالات کیا ہیں، لیکن یہ بہرحال انہوں نے واپس آ کے جو بات کہی تھی وہ ہے کہ وہاں بعض جو حکمران لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ، ہم آزاد ہو گئے ہیں لیکن ہمارے سامنے کوئی ایسا کامل ماڈل نہیں ہے جسے ہم اڈاپٹ کریں. ایرانی ماڈل اور سعودی ماڈل، اس وقت ابھی طالبان نہیں آئے تھے، ایرانی ماڈل اور سعودی ماڈل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان کیوں بنایا تھا. پاکستان اس لیے بنایا تھا، ذرا سنیے اقبال کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ خطہ آزاد ہو گیا، مجھے ڈیسٹنی نظر آتی ہے ہو جائے گا، لیکن اگر آزاد ہو جاتا ہے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکے. اس کے اندر وہ میرے پہلے 2 سوالوں کا جواب آ گیا ہے کہ آپ نے کون سے اسلام کی بات کرنی ہے، عثمانیہ والوں کا، امیہ والوں کا، عباس والوں کا نہیں. یہ تو اس کو وہ امپیریلزم کہہ رہے ہیں. عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے، اسلام بدنام کیا انہوں نے. آج دنیا اگر اسلام سے بھاگتی ہے تو ان کے ادوار کو سامنے رکھ کر بھاگتی ہے. اصل اسلام محمد الرسول اللہ والذین معہ کے دور کا تھا، علی منہاج النبوۃ. اس کو دوبارہ دنیا کو دکھانے کے قابل ہو جائیں گے. اور قائد اعظم نے اس بات کو ذرا اور کھول کے بیان کیا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت، اخوت و مساوات کا نمونہ بنا کے دکھا سکے. یعنی ڈیموکریسی میں بھی کوئی اصول حریت ہیں، اخوت ہیں، مساوات ہیں. کمیونزم میں بھی کچھ ہے مساوات کا چکر، ہمارے پاس بھی ہے جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے. حریت کا تصور ہے، اخوت کا تصور ہے، مساوات کا تصور ہے. وہ ہم یہ ملک حاصل کر کے تو اس کا ایک ماڈل بنا کے آپ کو دکھائیں گے. یہ تھی جدید اسلامی ریاست کا تصور. اور وہ علامہ اقبال پتہ ہے اس دور میں یہ بات کہہ کے گئے تھے
اب قانون سازی، اب اجتہاد پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا. جو میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھی یہ ایک بالکل الگ تصور ہے، بالکل نیا تصور ہے. اور اب یہ بات آپ کے سامنے کھل گئی کہ علامہ اقبال نے یہ تصور اور ان کے جو شارحین ہیں انہوں نے یہ تصور کہاں سے سیکھا. عدل کی بات کر دوں، جب مغرب میں اصول حریت و اخوت و مساوات کا ڈنکا بجا تو ہمیں خیال آیا کہ ہمارے بھی کوئی اصول حریت و اخوت و مساوات ہیں. جب مغرب وہاں پہ اپنی محنت سے پہنچا تو اس کے بعد خیال آیا ہمیں کہ ہمارا بھی کوئی نظام حیات ہے جو کل روئے زندگی کے اوپر، جو کل نظام زندگی کے اوپر اپنا غلبہ چاہتا ہے. وگرنہ بادشاہوں کے دور میں خیر ہما شما تو کیا بات کرتے. ایک روایت ہے بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی سے علم کے 2 برتن ملے، ایک کو میں نے خوب عام کیا، دوسرے کا منہ ہی نہیں کھولا. کسی نے پوچھا جناب حضرت وہ اس کا منہ کیوں نہیں کھولا؟ فرمایا منہ سے کچھ نہیں کہا. ہم نے تو اتنی جو ہے نا وہ آزادی دی ہوئی تھی اپنے ادوار میں، نواسہ رسول نہیں بچے تو مجھے بتائیں اور کوئی بچتا؟ تو اتنا احسان مغرب کا مان لیجئے کہ یہ آپ کو بھولا ہوا سبق آپ کو مغرب نے یاد کرایا، یہ آپ کو خود سے یاد نہیں آیا. اور جن کو یاد آیا انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ بھائی ہم نے ادھر سے سمجھ آئی ہے. اب یہاں ایک اور سوال کھڑا ہو گیا، اور یہ جو ہمارے روایتی حلقہ ہے اس کی طرف سے یہ جواب سوال آتا ہے، بلکہ یہ کہ اعتراض آتا ہے، بلکہ الزام آتا ہے کہ علامہ اقبال جدیدیت پسند تھے، بلکہ یہ کہ مغرب سے بڑے مروب تھے. روب مطلب جیسے سر سید احمد خان مروب تھے تو یہ بھی مروب تھے، مولانا مودودی بڑے مروب تھے، ڈاکٹر اسرار احمد بھی جدیدیت زدہ تھے. یہ سارے مروب لوگ ہیں. تو اس بات کو سمجھ لیجئے، مولانا مودودی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پردہ نام کی کتاب لکھی ہے، وہ ہیں جنہوں نے سود کی حرمت پہ کتاب لکھی ہے. سود وہ شے ہے کہ جس کے آگے تقی عثمانی صاحب بھی اسلامائزیشن کر کے تو اس کو مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑنے کا راستہ نکال کے کھڑے ہیں. مودودی صاحب نے یہ کام تو نہیں کیا ہے. پھر بھی گلہ یہ ہے کہ مودودی صاحب مروب تھے. پردے کے اوپر جو موقف مودودی صاحب نے اختیار کیا اس سطح کا پردہ آپ کو شاید بڑے بڑے جغادریوں کے ہاں بھی نہیں ملے گا. اس پر ڈاکٹر صاحب نے بھی ساری زندگی عمل کیا ہے. تو مغرب کا تو سب سے جو مروب ہوگا تو سب سے پہلے تو وہاں جو شے ہے وہ ہے ہی بے حیائی، بے پردگی. میں نے آپ کو 2 مثالیں بتا دی. اچھا اگر کوئی متاثر ہوتا تو اسے اسلام کا چمپئن بننے کی کیا ضرورت تھی؟ دماغ پاس ہے، کرائے پہ دے کر ایک جنت ارضی میں بھی سجا سکتا ہوں. اگر مولانا کوثر نیازی وزیر بن سکتے ہیں تو ان سے تو بہت زیادہ قابلیت مولانا مودودی رکھتے تھے، وہ بھی کچھ بن گئے ہوتے. اگر سلمان رشدی مغرب کا جو ہے وہ ڈارلنگ ہو سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو مطلب مقام مل ہی جاتا ہے. یہ بڑا جو ہے نا ایک کج خیال ہے، بہت گھٹیا خیال ہے بلکہ کہ یہ لوگ جو ہے وہ مغرب سے مروب تھے. علامہ اقبال مروب تھے. جو کہتا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہ مروب ہے. جو کہتا ہے کہ جزبہ قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر کامل نہ دیدم جزبہ ذکر. تو پہلے تو اس سوء ظن سے نکلے نا کہ یہ لوگ جو ہے وہ مغرب سے مروب تھے، جنہوں نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. جب آپ کے بزرگ یہ کہتے تھے کہ انگریز کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے، اس نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دی ہوئی ہے، اتنا سارا اسلام پہ جب آپ راضی تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ان پہ یہ الزام کہ جناب وہ مروب ہیں. تو مروبیت کی بات نہیں ہے، یہ آج کے دور کا تقاضا ہے. اس کے بغیر آپ جیسے اپنے گھر میں بیٹھ کے بسم اللہ کے گنبد میں اسلام کی باتیں تو کر سکتے ہیں، وہ قابل عمل نہیں ہو سکتی. اس کا عملی نقشہ اسی صورت میں پیش ہو سکتا ہے، اور وہ پوری دنیا اس پر آ جائے، اس کے قریب ہو جائے، تو وہ تو تبھی ممکن ہے کہ دنیا کی سوچوں کے قریب ہو. اور آخری بات اس میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، بات سمجھانے کے لیے جو ابلاغ ہوتا ہے، تبلیغ، بات دوسرے تک پہنچے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کی ذہنی سطح پر آتا ہے. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں کیوں اتارا؟
लोगों की ज़बान अरबी थी ना, जो मुखातिब हैं उनकी ज़बान अरबी थी। अच्छा, उन्हें समझाया कैसे? मिसालें देकर। कौन सी मिसालें? जो उनको मालूम थी।